اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض ایمان سے ہے۔ حضرات محترم، آج ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری محبت اللہ کے لیے ہو، ہماری دشمنی اللہ کے لیے ہو، نہ کہ اپنی ذاتی معاملات کے لیے دشمنی ہو۔ اگر کوئی مومن بھائی ہے تو ان کو فوراً معاف کر دیا جائے، اور اگر دین کے خلاف اگر ہمارا باپ ہو یا ماں ہو یا بھائی ہو یا بہن ہو یا دیگر کوئی بھی دنیا کا انسان ہو، اگر وہ دین کے خلاف کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ ملکی والوں کی محبت ہے کہ یہ محفل، یہ جلسہ گاہ، یہ دور و دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کی خاطرداری، مہمان نوازی، یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتنا زیادہ سید اصغر علی رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی بلکہ دونوں طرفہ ہوتی ہے۔ ساتھ ہی اب غور کرے کہ سید اصغر علی علیہ الرحمہ کے 4 اولاد ہیں، جن میں سے ایک اولاد اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور میں رحمتوں کی بارشیں عطا فرمائے۔ آج دنیا میں 3 اولاد موجود ہیں، مگر اس کے باوجود اس جلسہ گاہ کو سجانے کا، اس عرس کو منانے کا جو موقع ملکی والوں کو سید اصغر علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے عطا کیا ہے، وہ اولاد کو بھی عطا نہیں کیا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ انہوں نے آپ کو چنا، اور آپ اتنا خوبصورت انداز سے اس پروگرام کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ مجھ ناچیز کا اس جگہ کھڑے ہو کر اپنی باتوں کو کہنا یا اس بارگاہ میں فاتحہ خوانی پڑھنا، یہ میرے لیے قسمت کی بات ہے، ورنہ تو مجھ ناچیز کو اتنا بھی حق نہیں کہ میں اس بارگاہ میں کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی بھی پڑھ سکوں۔ کیونکہ آج نہ تو ہمارے اندر ان کے جیسا اخلاق ہے، نہ ہمارے اندر ان کے جیسی سیرت ہے، نہ صورت ہے، نہ عبادت ہے، نہ اخلاق ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے۔ مگر پھر بھی یہ ان کی عنایت ہے کہ انہوں نے ہمیں اس بارگاہ میں کھڑا کیا، ان کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر فاتحہ خوانی پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور محض کوئی یہ سوچے کہ اولاد اصغری ہونے کے سبب مجھے لوگ احترام کی نظر سے دیکھے، مجھے لوگ اپنے سر کا تاج سمجھے، تو حضرت عیش کے جام کو اپنے ہاتھوں سے پھینکیے اور ہوش میں آئیے کہ حضور پاک کی حدیث پاک آپ کو معلوم ہوگی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی امیر کو غریب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے اس کے کہ اس کے تقوی کے تحت اسے فضیلت حاصل ہوگی۔ حضرات محترم، آپ چاہے کتنا ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اگر آپ کا تقوی پرہیزگاری آپ کے اندر نہ ہو تو پھر آپ کی قوم کیا، کوئی ایک مخلوق بھی آپ کی قدر نہیں کرے گی، جب تک کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں صحیح طور پر تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ پیش نہ آ جائے۔ حضرات محترم، آج ہم یہاں موجود ہیں، اپنی لب کشائی کا موقع مجھے ملا۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ ایک اچھا اولاد، نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ غور کرتے ہیں اپنے اندر، کیا ہم نے کوئی ایسا کام دنیا میں رہتے ہوئے کیا جو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ بن جائے؟ کوئی ایسا عمل ہمارے اندر موجود نہیں کہ جس کے سبب اللہ تعالی ہمارے والدین کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرمائے۔ مگر ان تمام چیزوں کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کرے، ہمارا احترام کرے، ہمارے قدم بوسی کرے، ہمارا دست بوسی کرے۔ حضرات، اگر ایسے خیال ہیں
کہ اگر صرف اعلیٰ نسب پر ہونے سے یا کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے پر اگر لوگوں کی قدر ہوتی تو پھر دنیا کا ہر شخص ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کسی نہ کسی کی نسبت کوئی اعلیٰ خاندان سے جا کے جڑتی ہی ہے، مگر یہ بات حقیقت نہیں ہے۔ جو جتنا اللہ کا قریب ہوگا اللہ اسے اپنے بندوں کا قریب فرما دے گا۔ حضرات محترم، ابھی میں نے ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تعالیٰ اس آیت کریمہ میں دو حقوق کا ذکر فرماتا ہے، ایک اپنا حق کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور دوسرا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ حضرات محترم، صرف اسی جگہ نہیں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صرف یہی آیت مقدسہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی قرآن میں دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو ذکر فرمایا۔ ایسا ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد نسل انسانی میں کوئی ایسا شخص نہیں جو انسان کے لیے اس کی ماں باپ سے زیادہ اسے محبت کرے۔ کوئی ایسا ہے ہی نہیں دنیا میں کہ اسے اس کے ماں باپ سے زیادہ اس پر رحم کرے۔ کوئی نہیں ہے دنیا میں جو اس کے ماں باپ سے زیادہ معاف کرے۔ اس دنیا میں نسل انسانی میں کوئی نہیں ایسا جو اس کے ماں باپ سے زیادہ اسے چاہے، اس کے لیے روئے، اس کے لیے دعائیں کرے، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے، اس کی بہتر مستقبل کے لیے دعائیں مانگے، اس کے لیے اسے کھونے کے غم میں روئے، رات کو جاگ کر ان کی حفاظت کرے، ان کے لیے اپنے شکم کو بھوکا رکھے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں سوائے والدین کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ حضرات محترم، دنیا کی تمام تاریخیں نکال کر دیکھ لیں، اوراقیں کھول کر مطالعہ کر لیں، کہیں بھی کوئی نبی یا کوئی ولی ایسا نہ ہوگا جو اپنے والدین کا فرما بردار نہ ہو۔ حضرات محترم، والدین کی فرما برداری ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کے حقوق کو ذکر فرما کر اس بات کو نسل انسانی تک پہنچا دیا کہ اے انسانوں، تم جس طرح اس دنیا میں رہتے ہو، جس طرح تمہارے والدین نے تم پر رحم کیا، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، تمہارے لیے دعائیں کی، تمہارے لیے رات جاگے، تمہارے لیے بھوکے رہ کر تمہیں کھانا میسر کروایا، انہی تمام چیزوں کے عوض اے میرے بندو تم جان لو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرات محترم، حضور فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اور دیگر بہت ساری فضیلتیں ان کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے، مگر قرآن کی دوسری جگہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے ساتھ اچھے طرح پیش آئے، مگر قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اس آیت مقدسات پر میری بات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان جاہدا علی ان تشرکا بی ما لیس لکا بہی علم فلا تطیعہما، اگر وہ دونوں آپ کے ساتھ آپ کو اکسائے، آپ کو بھکائے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو اس وقت ماں کی اطاعت مسلمانوں پر ضروری نہیں ہوتا،
کہ وہ اپنے ماں باپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لے۔ حضرات محترم، غور کرنے کی بات ہے کہ پورے اسلام میں ماں باپ جیسی عظمت کسی کو نہیں دی گئی، ماں باپ جیسا حسن اخلاق، اس کی فرما برداری کی تاکید کسی اور کو نہیں دی گئی، مگر پھر یہی کہا جاتا ہے کہ جب وہ تمہیں کسی کفر یا شرک کی طرف بلائے، اس کی طرف تمہیں لے جائے، تو اس جگہ تم اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرو۔ حضرات محترم، یہ آیت مقدسہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص ایک بہت بڑے صحابی رسول ہیں، آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کی والدہ جو اب تک کے اسلام قبول نہیں کی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اے میرے بیٹے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے یہ کون سا نیا دین اختیار کر لیا ہے؟ میں تم سے خوش نہیں ہوں، میں تم سے خوش نہیں ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، تم اسلام کو ترک کر دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص خاموش کھڑے ہو کر اس بات کو سنتے ہیں، مگر اس بات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ بار بار اصرار کرنے پر جب آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ کی والدہ آپ سے یہ کہتی ہے، اگر تم نے اسلام نہیں چھوڑا تو میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ میں پانی پیوں گی، بلکہ جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑ دیتے، اللہ و رسول کے دین کو نہیں ترک کر دیتے، میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ تمام باتوں کو سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود آپ خاموش رہے اور آپ اسلام پر قائم رہے، یہاں تک کہ آپ کی والدہ نے ایک روز کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، ایک روز اسی طرح گزر گیا۔ اس کے بعد دوسرے روز بھی آپ نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ اتنے پر جب حضرت سعد بن ابی وقاص گھر تشریف لائے تو آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ اے میرے بیٹے، تم سن لو، میں نہ کھانا کھا رہی ہوں نہ پانی پی رہی ہوں، اگر میرا اس حالت میں انتقال ہو گیا، اگر میں اس دنیا سے چلی گئی، میرا روح قبض ہو گیا، تو پھر لوگ تمہیں تانے دیں گے کہ تم نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے، لوگ تمہاری باتیں کریں گے، تم نے اپنی ماں کو مارا ہے۔ مگر حضرت سعد بن ابی وقاص کیا کہتے ہیں، اے میری ماں سن لو، اگر تمہیں اللہ نے 100 جانیں دی ہوتی اور تم نے ایک ایک کر کے ہر جان تمہاری ختم ہو جاتی، مگر پھر بھی میں اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑتا۔ حضرات محترم، یہ ایمان تھا اصحاب کا، یہ ایمان، یہ تقویٰ تھا اصحاب کا کہ ان کے والدہ کے اصرار پر بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے حکم کے طرف اگر والدین کا حکم ہو، اگر اللہ کے جانب والدین کا حکم ہو تو پھر اس کی اطاعت واجب ہے، اور اگر والدین اگر اللہ سے، اسلام سے دور کرے تو پھر اس کا حکم، ان کا بات ماننا ہم پر فرض نہیں ہوتا ہے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، جو خلیفہ اسلام، پہلے اول اسلام میں سب سے پہلے خلیفہ ہے، جب آپ اسلام لے آئے، آپ کے فرزند حضرت عبد الرحمن اسلام نہیں لائے تھے۔ فتح مکہ سے قبل جب آپ اسلام لائے، حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن جب آپ اسلام لائے تو آپ کی اور آپ کی باپ کی ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی۔ بیٹا اپنے والد سے کہتا ہے کہ اے والد محترم، آپ کو یاد ہے کہ فلاں جنگ میں آپ میرے تلوار کے نیچے تھے، جب اسلام اور کفر کا جنگ ہو رہا تھا آپ میرے تلوار کے نیچے تھے، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، مگر والد تھے آپ میرے باپ ہیں، میں نے اسی تقاضے کے بنا پر، اسی محبت پر میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے سنو، اگر تم میری جگہ ہوتے، اگر میدان جنگ میں اگر تم میرے تلوار کے نیچے ہوتے
تو خدا کی قسم میں تمہیں بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا، بلکہ خدا کے دین کے دشمن سمجھ کر تمہارے گردن کو سر سے جدا کر دیتا۔ حضرات محترم، یہ ایمان تھا۔ کوئی پیمانہ ہے دنیا میں جو حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کو ناپ سکے؟ کوئی ترازو ہے دنیا میں جو حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کو ناپ سکے؟ ایک طرف اولاد ہے اور ایک طرف خدا کا دین، مگر جب بات خدا کی دین کی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیٹا میں تمہاری محبت میں نہیں ڈوبتا، بلکہ تم اگر میرے تلوار کے نیچے آتے تو میں سر کو تن سے جدا کر دیا ہوتا۔ حضرات محترم، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس دور میں کبھی تو باپ اپنی بیٹی کی محبت میں غیر مسلم کو بھی غیر مسلم نہیں سمجھتے، اپنی گھر میں پناہ دیتے ہیں۔ لعنت ہے ایسی باپ پر جو دین اسلام سے بڑھ کر اپنی بیٹی کی محبت کو سمجھتا ہو۔ آج چند ووٹوں کے خاطر، اقتدار کی کرسی کے خاطر لوگ غیر مسلموں کے عبادت گاہ میں جا کر ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، ان کو مالائیں پہناتے ہیں۔ میں لعنت کرتا ہوں ایسے سیادتدار پر جو غیر مسلم کے عبادت گاہ میں ہاتھوں کو جوڑے کھڑے ہوتے ہیں، جو مالائیں پہناتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ تمام بادشاہت کس کی ہے؟ ذرے سے اقتدار پر، ذرا سا ووٹ کی وجہ سے آج لوگ غیر مسلموں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ان کے عبادت گاہوں میں جا کر ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ حضرات محترم، غور کرنے کی بات ہے، اگر والدین سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں اس دنیا میں، اگر وہ بھی اللہ سے دور کرے تو اس کی اطاعت ظالمانوں پر واجب نہیں، تو پھر اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے دنیا میں جن کی محبت کے خاطر اپنے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا جائے، جس کے محبت کے خاطر دین اسلام کو ترک کر دیا جائے۔ حضرات محترم، دنیا میں کوئی ایسا ولی نہیں۔ آج ہم اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، آج ہم پیر و مرشد کے بارگاہوں میں جاتے ہیں، کیا ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اولیاء کرام جو مزاروں میں آرام فرما رہے ہیں، وہ پیر و مرشد جو کہ لوگوں کو تبلیغ اور دین کی باتیں بتا رہے ہیں، کیا انہوں نے کبھی اسلام کو چھوڑا؟ کیا انہوں نے کبھی کسی کفر کو ہلکا جانا؟ کیا انہوں نے کبھی اپنے والدین کے ساتھ حق تلفی کی؟ کبھی انہوں نے اپنے والدین کو تکلیف پہنچایا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی دنیا میں اولیاء کرام موجود ہیں وہ سب اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ محبوبیت ان کو اس لیے عطا کی گئی کہ وہ اللہ کے وفادار رہے، وہ اپنے والدین کے وفادار رہے، اپنے دین کے وفادار رہے۔ حضرات محترم، آج بھی اگر لوگ سمجھ جائے کہ اللہ کی محبت سب سے اعلیٰ ہے، ان کی محبت کے سامنے کسی کی محبت نہیں۔ اگر جو اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جس دن یہ باتیں اپنے دلوں میں بسا لے گا وہ انسان اللہ کا قریب ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض ایمان سے ہے۔ حضرات محترم، آج ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری محبت اللہ کے لیے ہو، ہماری دشمنی اللہ کے لیے ہو، نہ کہ اپنی ذاتی معاملات کے لیے دشمنی ہو۔ اگر کوئی مومن بھائی ہے تو ان کو فوراً معاف کر دیا جائے، اور اگر دین کے خلاف اگر ہمارا باپ ہو یا ماں ہو یا بھائی ہو یا بہن ہو یا دیگر کوئی بھی دنیا کا انسان ہو، اگر وہ دین کے خلاف کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں۔ حضرات محترم، میں فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم کسی بھی بزرگ کے پاس جاتے ہیں یا کسی بھی عظیم شخصیت کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں یہ غور کرنا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے دین پر کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دین کو کس طرح اپناتے ہیں۔ اگر وہ واقعی اللہ کے دین پر کھڑے اترے ہیں، اگر واقعی وہ اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں تو وہ ہمارے ہیں، وگرنہ چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو، اگر وہ
اللہ کے دین کے طرف نہیں تو وہ ہمارے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔